إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال موضع آخر قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من آل جاريتين جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه متفق عليه فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، اسلامی پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ میں جس آیت کو میں نے تلاوت کی سورۃ النحل کی آیت ہے. یہ آیت جاہلیت کی یاد دلاتی ہے. اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ رب العالمین کی نعمتیں انگنت ہیں، ان نعمتوں کو انسان شمار نہیں کر سکتا. اولاد والدین کے لیے ایک عظیم نعمت ہے، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی. لیکن زمانے جاہلیت کا ایک رواج تھا، جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی وہ باپ اس بیٹی کو اپنی ذلت و رسوائی کا سبب سمجھتا. جس گھر میں بیٹی کی خوشخبری دی جاتی وہ باپ ذلت کی وجہ سے اپنے چہرے کو پھیر لیتا. جس گھر میں بیٹی کی خوشخبری دی جاتی وہ باپ اپنی ذلت کو ختم کرنے کے لیے اس بیٹی کو دفن کرنے کے لیے تیار ہو جاتا. گویا کہ اولاد اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، لیکن زمانے جاہلیت میں لوگ ان بیٹیوں کو بوجھ سمجھا کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے زمانے جاہلیت کا اس مکمل واقعے کو سورۃ النحل کی آیت نمبر 48 اور 49 48 اور 49 میں بیان کر دیا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ. جب انہیں بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو ذلت کی وجہ سے وہ اپنے چہروں کو کالے کر لیتے، اپنے چہروں کو پھیر لیتے. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ. اور وہ لوگ یہ محسوس کرتے کہ میں اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے کیسے بتاؤں کہ اللہ نے مجھے بیٹی دیا ہے، لوگوں کے سامنے میں کیسے اعلان کروں مجھے بیٹی ہوئی ہے. أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ.
اور اس ذلت کو، اس بیٹی کی بوجھ کو، اپنی ذلت اور رسوائی کو ختم کرنے کے لیے وہ باپ یدسہ فی التراب اس بیٹی کو لے کر جاتا اور زندہ دفن کر کے واپس آ جاتا. الا ساء ما یحکمون. دیکھیے اللہ نے کہا کیا ہی برا فیصلہ لینے والے وہ لوگ ہیں. اللہ نے زمانے جاہلیت کا وہ واقعہ بیان کیا کہ اس وقت لوگ اپنی بیٹیوں کو بوجھ اور اپنی ذلت اور رسوائی کا سبب سمجھا کرتے تھے. جب بیٹی کی خوشخبری دی جاتی اپنی بیٹیوں کو لے کر جاتے اور ان چھوٹی معصوم بچیوں کو زندہ دفن کر کے آ جاتے. آخر اس بچی کا کیا جرم ہے؟ آخر اس بچی کا کیا گناہ ہے کہ اس بے رحم باپ اپنی بچی کو لے جا کر خبر میں زندہ دفن کر کے آ رہا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہو وہ باپ ذلت اور رسوائی کا سبب بن سکتا ہے. لیکن جب اسلام آیا تو بیٹیوں کو اتنا عزت اور سربلندی کا مقام عطا کیا کہ لوگ اسلام کے آتے ہی اپنی بچیوں کی، اپنی بیٹیوں کی، اپنی ماں بہنوں کی عزت کرنے لگے. کیوں؟ کیونکہ جو لوگ زمانے جاہلیت میں گمراہی کی زندگی بسر کر رہے تھے ایسے لوگوں کو اسلام نے کہا اسلام کے اندر عورتوں کا مقام و مرتبہ ہے، بیٹیوں کی عزت ہے، بیٹیوں کو مقام و مرتبہ ہے، تو لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے سے گریز کرنے لگے. اہل علم کہتے ہیں البنات نعمت، یہ بیٹیاں اللہ کی عظیم نعمت ہوتی ہیں. وہبۃ من اللہ، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسی انسان کو بیٹی کی نعمت سے نوازتا ہے. دیکھیے کتنی بڑی بات اللہ رب العالمین نے بیٹی کی نعمت دے کر اس انسان کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ انسان خوش نصیب ہے جسے اللہ نے بیٹی کی نعمت سے نوازا. زمانے جاہلیت میں ایک آدمی تھا خیس بن عاصم. اس واقعے پر غور کریں. خیس بن عاصم جب اسلام آیا تو انہوں نے اسلام قبول کیا. خیس بن عاصم رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، زمانی جاہلیت میں اندر سے درد دکھ بھرے انداز میں کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، یہی وہ میرے دو ہاتھ رہے، انہی دو ہاتھوں سے میں نے زمانے جاہلیت میں میری 8 بچیوں کو دفن کیا تھا. اے اللہ کے نبی، زمانے جاہلیت میں نے انہی گناہوں کے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو دفن کیا تھا. میری ان معصوم بچیاں اگر آج ہوتی تو اسلام کے زیر نگرانی میں ان کی پرورش کرتا. اے اللہ کے نبی، اس کا کیا کفارہ ہے بتائیے. اللہ کے نبی کہتے ہیں اے خیس بن عاصم، اگر اللہ نے استطاعت دیا ہے تو تم اپنی ہر بیٹی کے بدلے ایک غلام کو آزاد کرو. خیس بن عاصم ایک غریب صحابی تھے، آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، میں اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ میں 8 غلام کو آزاد کر سکوں، 8 قیدیوں کو آزاد کر سکوں، اتنی طاقت میرے پاس نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا اے خیس، جاؤ 8 اونٹوں کو ذبح کرو اور اس کے گوشت کو لوگوں میں صدقہ کر دو اور اللہ سے توبہ کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا. دیکھیے واقعہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں بیٹی کو کتنا بوجھ سمجھا جاتا تھا. ایک انسان اپنی 8 بچیوں کو، اپنی 8 بیٹیوں کو دفن کرتا ہے. اس زمانے کے کس قدر بے رحم باپ ہوں گے، کس قدر اپنی ذلت اور رسوائی کو بچانے کے لیے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے ہوں گے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا للہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہت اسی اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اللہ نے آگے کہا یخلق ما یشاء ویہب لمن یشاء اناثا، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں
یہب لمن یشاء الذکور، اور جسے چاہتا ہے اللہ بیٹے عطا کرتا ہے۔ اللہ نے آگے کہا وَيُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور اللہ جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں عطا کرتا ہے۔ اور اللہ نے کہا وَيَجْعَلُ مَا يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، اولاد کی نعمت سے محروم کر دیتا ہے۔ اور اللہ نے کہا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، بے شک ہم جاننے والے اور ہم قدرت رکھنے والے ہیں، کس کو کیا دینا ہے اور کس کو کتنا دینا ہے یہ اللہ رب العالمین طاقت رکھنے والا ہے۔ لیکن آج جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے بیٹا ہی چاہیے، مجھے بیٹی ہی چاہیے، پہلا میرا بیٹا ہو، پہلا میری بیٹی ہو، یاد رکھ لیں آپ کے چاہنے سے اولاد ہونے والی نہیں ہے۔ یہب لمن یشاء، اللہ رب العالمین کے چاہنے سے یا تو لڑکا پیدا ہوتا ہے یا تو تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، یا تو اللہ کے چاہنے سے بیٹا اور بیٹیاں دونوں پیدا ہوتی ہیں۔ تو گویا کہ انسان کے چاہنے سے نہ بیٹا ہوتا ہے نہ بیٹی پیدا ہوتی ہے، بلکہ عظیم نعمتوں کو دینے والا وہی اللہ ہے، وہی قادر ہے، وہی عالم ہے، وہ بہتر جانتا ہے کس کو کن نعمتوں سے نوازنا ہے۔ دیکھیے اللہ نے اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کی ذہن سازی کی کہ ان نعمتوں کو عطا کرنے والے، اولاد دینے والا صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھ لیں کہ بیٹیاں اس باپ کے گھر کی رزق کا ایک سبب ہوتی ہیں۔ جس گھر میں بیٹیاں پیدا ہو، جس گھر میں کثرت سے بیٹیاں پیدا ہو، ان بیٹیوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین رزق کو نازل کرتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں انما تنصرون وترزقون بجعفائکم، تمہارے گھر میں کمزوروں کی وجہ سے تمہاری مدد کی جائے گی اور تمہیں رزق دیا جائے گا۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے علماء کہتے ہیں ان کمزوروں سے مراد تمہارے بوڑھے ماں باپ اور وہ تمہارے گھر کی بیٹیاں کمزور بیٹیاں ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہیں رزق عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اسلام نے اتنی سربلندی عطا کی بیٹیوں کی پیدائش پر، جس گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے اس گھر کے اندر رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جس گھر میں بیٹیاں ہو، جن بیٹیوں کی باپ پرورش کرتا ہو، اس باپ کے لیے وہ بیٹیاں جہنم سے آڑ بن جائیں گی، جہنم کے لیے حجاب اور پردہ بن جائیں گی۔ حدیث کے الفاظ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات شیئا، انسان کو بیٹیوں کی نعمت سے، بیٹیوں سے آزمایا جاتا ہے، بیٹیوں سے آزمایا جاتا ہے، فأحسن الیہن، جو انسان ان کی اچھے سے پرورش کرتا ہے، اچھے سے ان کی تربیت کرتا ہے، کن لہ سترا من النار، کن لہ سترا من النار، وہ لڑکیاں اس باپ کے لیے جہنم سے آزادی کا سبب بنتی ہیں، وہ لڑکیاں، وہ بیٹیاں اس باپ کے لیے جہنم کا حجاب اور پردہ بنتی ہے۔ تو گویا کہ جس گھر میں بیٹیاں پیدا ہو وہ بیٹیاں اچھی تربیت دینے پر اس باپ کے لیے جہنم کی آزادی کا سبب بن سکتی ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آل جاریتین، اگر کسی انسان کو اللہ نے دو بیٹیاں دیا ہے، ان دو بیٹیوں کی اچھے سے پرورش کرتا ہے، اچھے سے تربیت دیتا ہے، جاء یوم القیامہ، اس باپ کو قیامت کے دن میرے پاس لایا جائے گا، انا وہو وقوم اصحابها، میں اور وہ باپ جنت میں اس طرح دونوں ساتھ ہوں گے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باپ کو خوشخبری دے رہے ہیں، اس باپ کو خوشخبری دے رہے ہیں جو باپ دنیا کی زندگی میں اپنی دو بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے تو کل قیامت کے دن ان اچھی تربیت دینے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس باپ کو اللہ کے نبی کی رفاقت عطا کرے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے بیٹیوں کی تربیت کرنے پر۔ اسی طرح جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا من کن لہ ثلاث بنات،
دیتا ہے, اچھے سے تعلیم و ادب سکھاتا ہے, وَيَرْحَمُهُنَّ اور ان بچیوں پر رحم کرتا ہے, وَيَكْفُلُهُنَّ اور ان بچوں کی اچھے سے کفالت کرتا ہے, اچھے سے پرورش کرتا ہے, اللہ کے نبی نے کہا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ البتہ اس باپ پر جنت کو واجب کر دیا جاتا ہے. وہ باپ جنت کا وارث بنا دیا جاتا ہے, جنت کا حقدار بنا دیا جاتا ہے جو باپ اپنی 3 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے, اچھے سے تعلیم دیتا ہے, انہیں اچھے سے دیکھ بھال کرتا ہے, اچھے سے کفالت کرتا ہے, ان پر رحم اور شفقت کرتا ہے, تو اس پر اللہ رب العالمین اس انسان کو جنت کا موجب بنا دیتا ہے. صحابہ اکرام ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے, اللہ کے نبی سے سوال کیا من کن لہو مثل بنات, اے اللہ کے نبی اگر کسی انسان کی 2 بیٹیاں ہوں تو وہ کیا کرے؟ اللہ کے نبی نے کہا وَيُؤَدِّبُهُنَّ وَيَرْحَمُهُنَّ وَيَكْفُلُهُنَّ ان لوگوں کے لیے بھی وہی حکم ہے, انہیں ادب سکھاؤ, ان پر رحم کرو, ان کی اچھے سے کفالت کرو, اس بات کے لیے بھی جنت واجب ہو جائے گی. اور ایک صحابی, کسی کے پاس ہمت نہیں تھی صحابہ میں, اللہ کے نبی سے بار بار سوال کرے پوچھے, آخر میں رواہ احمد, امام احمد نے اپنی کتاب کے اندر روایت کو لاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آخر میں ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی اگر کسی کو اللہ نے ایک بیٹی دیا ہو, اگر وہ ایک بیٹی کی اچھے سے تربیت کرتا ہو, اچھے سے ادب سکھاتا ہو, اچھے سے شریعت تعلیم دیتا ہو, تو اللہ کے نبی نے کہا وجبت لہ الجنہ, اس ایک بیٹی پر بھی اس باپ کو جنت کا واجب قرار دیا جائے. تو گویا کہ بیٹی 1 ہو یا 2 ہو یا 3 ہو, کثرت میں کوئی گنتی نہیں, اگر بیٹیاں 10 کیوں نہ ہو, اگر باپ ان بیٹیوں کی اچھے سے پرورش کرتا ہے, اچھے سے تعلیم دیتا ہے, اچھے سے نیک گھرانے میں اس کی شادی کر کے دیتا ہے, تو اندازہ لگا لے وہ بیٹیوں کی اچھی تربیت کی وجہ سے کل قیامت کے دن اس باپ کو جنت میں داخل کیا جائے گا. یاد رکھ لیں, اللہ کے نبی نے بیان کیا من ابتلی من هذه البنات, یہ بیٹیاں باپ کے لیے آزمائش, اس باپ کے لیے امتحان ہوتی ہیں. کیسے؟ جب لڑکیاں جوانی کے مرحلے میں پہنچ جاتی ہیں, جب لڑکیاں شادی کے دہلیز پر پہنچ جاتی ہیں, اگر لڑکی کالی ہوتی ہے تو لڑکے والے آتے ہیں, اس بیٹی کو دیکھتے ہیں, واپس چلے جاتے ہیں. اگر وہ بیٹی موٹی ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں, واپس چلے جاتے ہیں. اگر اس باپ کی بیٹی اگر معصوم ہوتی ہے, ہینڈی کیپڈ ہوتی ہے, لڑکے والے دیکھتے ہیں, ریجیکٹ کر کے واپس چلے جاتے ہیں. اگر باپ ان تمام آزمائش پر صبر کر لیتا ہے, اس بیٹی کو بوجھ نہیں سمجھتا, اس کو اللہ کی نعمت سمجھتا ہے, تو ایسے باپ کو جنت میں ضرور داخلہ عطا کیا جائے. اور یہ تو شادی سے پہلے کا مرحلہ ہے. ایک بیٹی پہ ایک باپ نے بڑے دھام دھوم سے شادی کر کے دیتا ہے, 50 لاکھ کا سونا ڈالتا ہے, 1 کروڑ خرچ کر شادی کر کے دیتا ہے, لیکن مشائل ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں جب بیٹی کا طلاق ہو جاتا ہے, بیٹی آ کر باپ کے گھر میں زندگی بسر کرتی ہے, لیکن اس بیٹی کو بھی باپ بوجھ نہیں سمجھتا, اس بیٹی پر بھی عشایہ اور شفقت کی نظر سے دیکھتا ہے. ایسے باپ کے لیے بھی وہ جنت کی خوشخبری ہے. تو گویا کہ باپ بچوں کی ابتدائی زندگی سے لے کر ان کی ختم ہونے والی زندگی تک ان بچوں کو اللہ کی نعمت سمجھ کر پرورش کرتا ہے. ایسے باپ کو حدیث کی وہ فضیلتیں ضرور مل کر رہیں گی. اسی طرح اب دیکھیے, غور کریں, یہ جو اوپر کی میں 3-4 حدیثیں جو بیان کی ہیں, کیا یہ تمام حدیثیں جو اس میں فضیلتیں بیان کی گئی ہیں, کیا لڑکی کے پیدائش پر بیان کی گئی ہیں, کیا لڑکی کی تربیت پر بیان کی گئی؟ اندازہ لگا لیں, جو بھی حدیثیں, جو بھی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں وہ بیٹی کی اچھی تربیت کرنے پر ہے. بیٹی تو ہر انسان کے گھر میں پیدا ہوتی ہے, بیٹی تو نہ جانے کتنی اللہ کی مرضی سے پیدا ہوتی ہے, لیکن ہر بیٹی کی اچھی تربیت نہیں ہوتی, ہر بیٹی کی اچھی تربیت نہیں ہوتی. وہ ماں باپ کے ذمہ ہوتی ہے, وہ باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت دیں, اپنی بیٹیوں کو اچھے سے تعلیم دیں, اپنی بچیوں کو اچھے اخلاق سکھائیں. یہ اس باپ کی ذمہ داری ہے. جب وہ اپنی ذمہ داری نبھائے گا, کل قیامت کے دن وہ بیٹیاں اپنی ذمہ داری کے بل بوتے پر اس باپ کو جنت میں لے کر چلے جائیں گے. اگر دنیا کے اندر باپ اپنی ذمہ داری نہیں نبھائے گا
اللہ کے نبی کی یہ حدیث اس بات پر صادق آ جائے گی. اللہ کے نبی نے کہا ما ترکت بعد فتنة، میرے بعد، میرے گزر جانے کے بعد تمہاری قوم میں ایک ایسا فتنہ آئے گا ہی اضر علی الرجال من النساء، مردوں پر وہ سب سے زیادہ نقصان دہ جو فتنہ ہوگا وہ عورتوں کا ہوگا، وہ بیٹیوں کا ہوگا، وہ بہنوں کا فتنہ ہوگا. دیکھیے بیٹیوں کا وہ فتنہ ہوگا، وہ عورتوں کا فتنہ ہوگا جن فتنوں سے کوئی مرد محفوظ نہیں رکھ سکتا. اب اندازہ لگا لیں، وہ بیٹی کسی باپ کی عزت بھی ہو سکتی ہے، وہ بیٹی کسی بھائی کی بہن بھی ہو سکتی ہے، وہ بیٹی کسی شوہر کی بیوی بھی ہو سکتی ہے. اگر اس بیٹی کو ایک باپ اپنی بچپن کی زندگی میں اس بیٹی پر اچھی تربیت کا کام کیا ہوگا تو وہ عورت کسی کے لیے فتنے کا سبب نہیں بن سکتی. اگر ایک باپ اپنی بیٹی کی اچھی تربیت نہیں کرتا تو گویا کہ وہ بیٹی جوانی کی مرحلے میں مردوں کے لیے فتنے کا سبب بن سکتی ہے اور خود بھی جہنم کا مستحق بھی ہوگی اور اپنے باپ کو بھی جہنم کا مستحق بنا کر رکھے گی. اسی لیے جن انسان کو اللہ نعمتیں دیتا ہے ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے. اللہ نے سورۃ التکاثر میں کہا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان نعمتوں کے بارے میں ضرور و ضرور سوال کرے گا اور پوچھے گا میں نے دنیا میں تمہیں بیٹیاں عطا کی تھی، میں نے دنیا میں تمہیں بیٹے عطا کیا تھا، کہاں پر تم نے ان کی پرورش کی؟ دیکھو اگر تم نے صحیح پرورش دی ہوتی، صحیح تربیت دی ہوتی تو آج یہ نوجوان لڑکے ان لڑکیوں کی فکروں میں ملوث ہو کر نہیں بگڑتے. یہی وہ فتنہ ہے لڑکیوں کا فتنہ جو غلط تربیت کی وجہ سے فتنے میں لڑکے لڑکیاں ملوث ہو جاتے ہیں. اس کے ذمہ دار وہ ماں باپ ہوتے ہیں جو اپنی نوجوان بیٹے بیٹیوں کو صحیح تربیت نہیں کر پاتے. اسی طرح بیٹیاں ماں باپ کے لیے بڑے ہی لاڈ و پیار کے قابل ہوتے ہیں. بیٹیوں کی ہر فرمائش ضروری نہیں کہ پوری کی جائے. بیٹی جوانی کے مرحلے میں پہنچ گئی، باپ سے آ کر موبائل مانگتی ہے، باپ سے آ کر اسکوٹر مانگتی ہے، باپ سے آ کر کچھ اور چیز مانگتی ہے. ضروری نہیں کہ اس کی ہر وشش کو پوری کی جائے، ضروری نہیں کہ اس کی ہر خواہش کو پوری کی جائے. فاطمہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جنہیں سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار اور لاڈ کیا کرتے، نبی کے پاس آتی ہیں، کہتی ہیں اے ابو جان، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ آج غلاموں کو تقسیم کر رہے ہیں، ایک کام کیجئے ابو جان، مجھے بھی ایک غلام دے دیجئے تاکہ وہ غلام کے ذریعے سے میں چکی پیس کر اپنے اس آٹے کو بنا سکوں. اس چکی پیسنے کے لیے آپ مجھے غلام کو دے دیجیے، کچھ اور کام میں اس غلام سے نہیں کرواؤں. اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی ایک غلام مانگ رہی ہے جو اپنے کام میں ہاتھ بٹانے کے لیے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا اے فاطمہ میں تمہیں غلام نہیں دے سکتا، میں تمہیں غلام نہیں دے سکتا. لیکن کبھی فاطمہ نے اپنی باپ کی بات کو برا نہیں سمجھا، لیکن اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کی ہر خواہش کو پورا کرنا ضروری نہیں سمجھا. لیکن آج کے بیوقوف باپ ہوتے ہیں جو بیٹی کچھ پوچھ لیتی ہے سڈنلی جا کر اس کو دلا دیتے ہیں، ہر ایک خواہشات کو پورا کر دیتے ہیں، کبھی اس خواہش کے پیچھے اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو مثبت کو نہیں دیکھتے. اس خواہش کو پورا کرنے پر کیا مثبت پہلے اس پر پڑ سکتے ہیں، اس کو دلانے پر اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے، کبھی باپ یہ سوچ نہیں سکتا، کبھی نہیں سوچتے. سوچنا چاہیے بچوں کی ہر خواہش کو پورا کرنا یہ ضروری نہیں ہے. اگر ان کے حق میں بہتر ہے، خیر ہے، وہ اس کی ضرورت ہے تو آپ پورا کیجیے. اسی طرح الانبیاء و اباء البنات، اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کو بیٹیاں عطا کیا تھا. انبیاء علیہ السلام اس زمین پر وہ مقدس ہستیاں تھیں جنہوں نے صحیح معنوں میں اپنی بیٹیوں کی تربیت کی تھی، صحیح معنوں میں انہوں نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کا حق ادا کیا تھا. کیا کوئی آج ہے جو اپنی بیٹیوں کو تربیت کا صحیح معنوں میں حق ادا کر سکتا ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں تھیں.
اللہ کے نبی نے اپنی 4 بیٹیوں کی شادی کی، 4 بیٹیوں کو اچھی تربیت دی، ان 4 بیٹیوں کو اچھے اخلاق سکھائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب 3 بیٹیوں کا انتقال ہو جاتا ہے، ایک بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا باقی رہتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب بھی فاطمہ رضی اللہ عنہا آتی تو اللہ کے نبی اٹھ کر کھڑے ہوتے اور اپنے بیٹی سے بوسہ لیتے اور اپنے دائیں یا بائیں، جب اللہ کے نبی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے جاتے، ایسا ہی سلوک فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے باپ کے استقبال میں کھڑے ہو جاتی اور اپنے باپ کی عزت و تکریم کیا کرتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اچھی تربیت کا صلہ تھا، اچھی تربیت کا نتیجہ تھا کہ ایک باپ اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کرتا ہے تو بیٹی اپنی باپ کی عزت کر رہی ہے، جب باپ اپنی بیٹی کے گھر جاتا ہے تو بیٹی اپنی باپ کی عزت کر رہی ہے۔ کیوں؟ اچھی تربیت کی وجہ سے۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہا، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے، میرے باڈی کا ایک پارٹ ہے۔ اگر فاطمہ کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، اگر فاطمہ کو غم پہنچتا ہے تو مجھے غم پہنچتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے وہ مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو ایسی تربیت دی کہ اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف بتا رہے ہیں۔ گویا کہ اللہ کے نبی کو معلوم تھا میں نے اپنی بیٹی کو ایسی تربیت دی ہے کہ کبھی اس کی زندگی میں غلط کام اور برے اخلاق سرزد نہیں ہو سکتے۔ اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کی تربیت کو دیکھو، خواتین اسلام، فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اس وصیت کو کان کھول کر سن لو۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا وصیت کرتے ہوئے کہتی ہے جب میرا انتقال ہو جائے، دیکھو اچھے تربیت کا صلہ کیسے ہوتا ہے، جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات میں اٹھانا، میرا جنازہ رات میں اٹھانا تاکہ میرے جنازے پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑ پائے، تاکہ میرے جسم کو کوئی اور مرد نہ دیکھ پائے۔ یہ وہ اچھی تربیت کا نتیجہ تھا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نصیحت دے رہی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا جنازہ رات میں اٹھا کر میری تدفین کرنا۔ کان کھول کر سن لیں، آج کے نوجوان لڑکیاں پتہ نہیں ماں باپ کیسے تربیت دیتے ہیں، کہیں پر جاتی ہیں وہاں پر اپنی فوٹوز نکالتی ہیں اور سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم پر اپلوڈ کرتی ہیں، جبکہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی تربیت دیکھو، میری لاش کو رات میں اٹھانا تاکہ کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑ پائے۔ لیکن آج کے زندہ لڑکیاں اپنی جسم کو، اپنی تصاویر کو، اپنے فوٹوز کو سوشل میڈیا پر وائرل کرتی ہے اور بعد میں بار بار چیک کرتی ہے پتہ نہیں کتنے لوگوں کے لائکس آئے ہیں۔ یہ کیسی تربیت ہو سکتی ہے؟ یہ کیسی تربیت کے ساتھ کھلواڑ ہے؟ اگر آپ صحیح معنوں میں ان بیٹیوں کی تربیت کرتے، انہیں دنیا کی فطروں سے بچا کر رکھتے، کبھی وہ بیٹیاں اپنی تربیت کا ایسا غلط سلوک نہیں کر سکتی۔ جن بیٹیوں کے ساتھ اچھا تربیت دیا جائے اور وہ بیٹیاں بری نکلی ہو، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جن بیٹیوں کی تربیت نہ کی جائے، ایسی ہی بیٹیاں خود کے باپ کے لیے بھی نقصان ہوتی ہے، خود کو بھی نقصان میں ڈالتی ہے اور مردوں کے لیے بھی فتنے کا سبب بن جاتی ہے۔ اسی طرح اسلام جب آیا کیسے انقلاب لایا، زمانے جاہلیت میں جن بیٹیوں کو دفن کیا گیا، اسلام آنے کے بعد ان بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دیے جانے لگا، اور ان بیٹیوں کو عزت، ان بیٹیوں کو پردہ، ان بیٹیوں کو مقام و مرتبے میں اتنا بلندی عطا کی گئی، کسی مذہب میں اس قدر مقام و مرتبہ نہیں عطا کیا گیا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ انتقال کر جاتے ہیں، شہید ہوتے ہیں۔ ان کی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی۔ اللہ کے نبی مدینہ سے مکہ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ دیکھیے اس واقعے پر غور کریں، اسلام کیسے تبدیلی لایا، اسلام کیسے چینجز سے لے کر آیا۔ اللہ کے نبی عمرہ کرنے کے لیے مکہ گئے،
مکہ سے واپس لوٹ کر آ رہے ہیں تو صحابہ کرام کی جماعت بھی اللہ کے نبی کے ساتھ ہے. اللہ کے نبی چل کر آ رہے ہیں تو ایک چھوٹی سی بچی جو حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھاگ کر آ رہی ہے. مکہ سے کچھ دور نکل گئی. وہ بیٹی کہنے لگتی ہے, وہ بچی کہتی ہے مجھے بھی آپ کے ساتھ لے کر چلو, مجھے یہاں رشتے داروں کے گھر میں رہنا نہیں ہے, میں مدینہ میں رہنا چاہتی ہوں. تو وہاں پر علی رضی اللہ عنہ, علی رضی اللہ عنہ, جعفر رضی اللہ عنہ, زید بن حارثہ, یہ تین صحابہ اکرام اس بیٹی کی پرورش کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں, اس بیٹی کی پرورش کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں جو کہ بیٹی حمزہ رضی اللہ عنہ کی. لیکن یہ تین صحابہ لڑتے ہیں کہ اس بیٹی کو میں لوں گا, اچھی پرورش کروں گا, اچھی دیکھ بھال کروں گا, اچھی تربیت دوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تین صحابہ کو لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اے صحابہ رک جاؤ, رک جاؤ, کیوں لڑ رہے ہو؟ صحابہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی اس کو میں لینا چاہتا ہوں, اس کو میں لینا چاہتا ہوں, اس کو میں تربیت دینا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا اے علی پیچھے ہٹ جاؤ, اے زید بن حارثہ پیچھے ہٹ جاؤ, اس بیٹی کو, اس بچی کو جعفر رضی اللہ عنہ کفالت کریں گے, اس کی دیکھ بھال کریں گے, اس کی پرورش کریں گے. تو اللہ کے نبی نے کہا کیونکہ یہ جعفر رضی اللہ عنہ کی جو بیوی ہے اس بچی کی خالہ, اللہ کے نبی نے کہا الخالۃ بمنزلۃ الام, جو اس کی خالہ, اس کی جو آنٹی ہوتی ہے وہ ماں کے برابر ہوتی ہے, وہ اس کی بچی کی اچھے سے دیکھ بھال کر سکتی ہے. تو گویا کہ اسلام ایسے چینجز لایا کہ جو لوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے, بعد میں اسلام نے دوسری بچوں کی پرورش کرنے پر بھی ابھارا. دیکھیے بیٹیوں کی پرورش, بیٹیوں کی تربیت وقت کی بہت اہم ضرورت ہے. وقت کی اہم ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے آپ اپنی بیٹیوں کو اچھے تعلیم دیں, اچھے آداب سکھائیں. انہیں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں, ان کی تربیت کے بارے میں. اگر کسی باپ نے اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کی ہوگی, انہیں اچھی تعلیم دی ہوگی, اچھے اخلاق سکھائے ہوں گے, تو وہ باپ اور بیٹی دونوں کامیاب ہو جائیں. کل قیامت کے دن وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, زمانے جاہلیت میں جن لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا تھا, کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب ان لڑکیوں کو خبر سے اٹھائے گا, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, ان لڑکیوں سے اللہ خبروں سے اٹھا کر سوال کرے گا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, وہ لڑکیاں اللہ سے کہے گی اے پروردگار, ہے ہمارے رب, ہماری کیا غلطی تھی جس کی وجہ سے میرے بے رحم باپ نے مجھے زندہ دفن کر دیا. یاد رکھیں یہ زمانے جاہلیت کی بات تھی. زمانے جاہلیت میں کوئی علم نہیں تھا, کوئی اسلام نہیں تھا, لیکن آج اسلام آنے کے باوجود بھی جہالت آج بھی لوگوں میں باقی ہے. کیسے؟ آج کسی کو معلوم ہو جائے کہ میری بیوی پریگننٹ ہے, سب سے پہلے اس ہسبینڈ, اس شوہر کے دماغ میں یہ بات چلتی ہے مجھے بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی. جب بیوی کو اسکین کے لیے لے کر جاتا ہے, جب اسکین کرواتا ہے, جب معلوم ہوتا ہے کہ مجھے بیٹی ہونے والی ہے, تو وہ جاہل, وہ کٹر دشمن ظالم باپ اس بچی کو اس ماں کے پیٹ میں ہی ابورشن کروا دیتا. زمانے جاہلیت کے لوگ بچوں کو دنیا میں آنے کے بعد دفن کرتے تھے, لیکن آپ کے ظاہر ظالم باپ, بے رحم باپ اپنی بچیوں کو, اپنی بیٹیوں کو اس ماں کے پیٹ میں ہی ابورشن کروا دیتے ہیں. کیا ایسی بیٹیاں کل قیامت کے دن آپ کو صبر نہیں کریں گے؟ کل قیامت کے دن یہی وہ اولاد ہوگی جو تمہیں گھسیٹ کر جہنم کا سبب بنائے. بس زمانہ بدلا ہے, زمانے جاہلیت کی سوچ لوگوں میں نہیں بدلی, اور اس سوچ میں اور اپڈیٹ ہوا ہے.
جو دنیا میں آنے کے بعد مارتے تھے آج وہ بچوں کو پیٹ میں مار رہے ہیں. دیکھیے اللہ بچیوں کی کیسے حفاظت کرتا ہے. اسی لیے ان بچیوں کو بچانے کے لیے حکومتی سطح پر ایک قانون بنایا گیا کہ نہ آپ بیٹا بیٹی کے جنڈر کو معلوم کر سکتے ہیں، نہ آپ جنس کو معلوم کر سکتے ہیں. ایک غیر قانونی، آپ معلوم نہیں کر سکتے کیا مجھے بیٹا ہونے والا ہے، کیا اسکین میں بیٹی ہونے والی ہے. اسکین کی رپورٹ کروانا بھی غیر قانونی. دیکھیے اللہ وقتاً فوقتاً بیٹیوں کی کیسے حفاظت کرتا ہے. اور آج کی حکومتی سطح پر بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے نعرے لگاتے ہیں. کیوں؟ بیٹیوں کو اسلام نے جو عزت و سربلندی عطا کی آج اللہ جاہلوں کے زبان سے نعرے لگاتا ہے. اور عزت و سربلندی کا جو مقام و مرتبہ یہ ہے کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے یہی جاہل حکمران انہی بیٹیوں کے لیے ایسے اسکیم لگاتے ہیں بیٹی کی پیدا ہونے پر 1 لاکھ دیا جائے، بیٹی کے پیدا ہونے پر اسے یہ دیا جائے، بیٹی 18 سال پر ہو جائے تو شادی کے پیسے دیے جائے. تو گویا کہ اسلام میں اللہ نے بیٹیوں کو جو مقام و مرتبہ عطا کیا وہ قیامت تک بھی جاری رہے گا انشاءاللہ. جن گھروں میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں باپ اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کرے. یہی وہ بیٹیاں آپ کی اچھی تربیت کی وجہ سے کسی کی گھر کی رونق، کسی کی گھر کی چراغ بن سکتی ہے. ایک عالم سے سوال کیا گیا کامیاب عورت کون ہے، کامیاب بیٹی کون ہے؟ تو اس عالم نے جواب دیا جو بیٹی اپنی شوہر کی پسند ناپسند کا خیال رکھتی ہو وہ بیٹی جنت کا مستحق ہوگی، وہ بیٹی کامیاب ہوگی. اور اللہ کے نبی نے حدیث میں کہا وہ بہترین عورت خیر النساء امرأۃ، عورتوں میں وہ عورت بہترین ہے، سب سے بہتر ہے جو عورت اپنے شوہر کی خوشی کا، اپنے شوہر کی ہر چیز کا خیال کرتی ہو. اپنے شوہر کی نظر جب بیوی پر پڑے تو دیکھ کر خوش ہو جائے شوہر. جب شوہر اس بیوی کو کسی چیز کا حکم دے تو اپنے شوہر کی اطاعت کرے. یہ چیزیں کب ہوگی؟ جب باپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے گا. یہ چیز اس وقت تربیت کا نتیجہ وہ شوہر کی زندگی میں اطاعت کرے گی، اطاعت کی وجہ سے وہ جنت کا مستحق بنے گی. اور اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں بیان کیا، صحیح حدیث ہے، اگر کوئی عورت اپنی زندگی میں نماز کی پابندی کر لے، روزے کا اہتمام کر لے، اپنے شوہر کی اطاعت کر لے اور اپنے پرائیویٹ پارٹس شرمگاہ کی حفاظت کر لے، یہ 4 چیزوں پر عمل کر لیتی ہے تو اس عورت کے لیے، اس بیٹی کے لیے، اس بہن کے لیے، اس بیوی کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اسے چوائس دیا جاتا ہے جنت کی جس دروازے سے داخل ہونا چاہو داخل ہو سکتی ہو. یہ کب ہوگا؟ جب ماں باپ اپنی بچوں کی، اپنی بیٹیوں کی صحیح تربیت کریں گے تو وہی بیٹی شوہر کی زندگی میں کامیابی، شوہر کی زندگی میں اچھی خدمت کرتے ہوئے شوہر کی خدمت کے نتیجے میں جنت پا سکتی ہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو بیٹی کی اس نعمت کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اپنی بیٹیوں کے صحیح معنوں میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جو نعمتیں ہمیں دے کر رکھا ہے ان نعمتوں کے سوال و جواب کے لیے ہمیں دنیا میں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین مرتے دم تک انسانی حقوق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو مرتے دم تک کلمہ لا الہ الا اللہ پر برقرار رکھے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.